بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القادر المقتدر القدير، والصلاة والسلام على السيد البشير النذير وعلى آله وأصحابه ووارث آله الأمين المكين محي الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باری تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ ایک بار پھر آپ کے مسائل اور ان کا شرعی حل اس اہم دینی پروگرام میں ہم آپ کے سوالات اور ان کا شرعی حل لے کر حاضر خدمت ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس کاوش کو قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے باعث نجات بنائے. اس بار بھی کثیر تعداد میں آپ کے سوالات موصول ہوئے ہیں. جناب جمیل اختر صاحب نے ایک سوال ہمیں یہ ارسال کیا ہے: کیا کوئی شخص اپنے لیے اپنی زندگی میں ہی قبر تیار کرا سکتا ہے؟ اس میں شرعاً کوئی قباحت تو نہیں ہے؟ دیکھیے، اپنی زندگی میں اپنے لیے یا اپنے احباب میں سے کسی کے لیے کسی نے قبر تیار کروا لی تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اگر اس کا ارادہ یہ ہے یہ قبر مجھے موت کی یاد دلائے گی، میں اسے دیکھ کر عبرت حاصل کروں گا کہ میری آخری آرام گاہ یہ ہے، دنیا سے بے رغبتی کا سبب بنے گی، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کسی شخص کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت کس زمین پر ہوگی، کہاں ہوگی. قرآن نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا: بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ وہ فوت ہوگا. چنانچہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اسی قبر میں اسے دفن کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے کہ اب اس بات کو ہم ضروری مان لیں کہ اس نے اپنی زندگی میں یہ قبر تیار کروا دی تھی لہذا اسی قبر میں اس میں دفنانا ضروری اور لازم ہوگا. نہیں، کسی بھی زمین میں آپ اسے دفن کر سکتے ہیں. تو اگر نیت عمدہ ہے، ارادہ بہتر ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے ایک بھائی نے ہمیں یہ سوال ارسال کیا ہے: کیا گرمی کی وجہ سے مسجد کی چھت پر جماعت کی جا سکتی ہے؟ اس میں کوئی حرج تو نہیں. دیکھیں، اصل مسجد کو چھوڑ کر چھت پر جماعت کرنا یہ فقہا کے نزدیک مکروہ ہے. ایک بار اس مسئلے کا جواب ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیا تھا کہ اصل مسجد جو ہے وہاں جماعت عام طور پر قائم ہوتی ہے، وہیں جماعت کرنا چاہیے. کسی گرمی کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے جو لازمی سبب نہیں ہے، اصل محراب کو چھوڑ کر مسجد کی چھت پر جماعت کرنا یا کسی اور حصے میں جماعت کرنا فقہا کے نزدیک یہ خلاف اولیٰ اور بعض کے نزدیک مکروہ تنزیہ ہے. اور مکروہ تنزیہ جو ہے وہ خلاف اولیٰ ہی کے حکم ہوا کرتا ہے. لیکن اگر مسجد کا اصل صحن بھر چکا ہے، اندر جگہ نہیں ہے اور نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے تو کچھ لوگ اگر چھت پر چلے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ اگر چھت پر جماعت کر رہے ہیں، امام جو ہے وہ نیچے نماز پڑھا رہا ہے، تو امام سے وہ آگے نہ ہوں، پیچھے ہوں. یا نیچے کا اگر صحن جہاں جماعت ہو رہی ہے وہ زیر تعمیر ہے، کسی شدید مجبوری کی باعث آپ نے اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ جماعت کر لی یا مسجد کے اوپر جماعت کی، تو اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے. صرف گرمی سے بچنے کے لیے، آسانی کے پیش نظر، سہولت کے لیے
آپ نے اصل جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ جماعت کی تو فقہاء نے اسے مکروہ تنزیہ قرار دیا ہے۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال ہمیں یہ کیا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے میں مسلمان بھی ہوں اور عیسائی بھی ہوں، کیا اس کا یہ قول کفریہ ہے، اور ایسا کہنے والا کیا کافر ہوگا؟ دیکھیے، یہ قول جو ہے اس کا دو معنی کا احتمال رکھتا ہے۔ ایک معنی تو واقعی کفریہ ہے اور ایسا کہنے والا کافر ہوگا، لیکن ایک معنی کی تعویل ہو سکتی ہے۔ اگر اس شخص کی مراد یہ ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں اور عیسائی بھی ہوں، اور عیسائی ہونے کا مطلب وہ یہ مراد لیتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ کو نبی مانتا ہوں، تو یہ قول صحیح ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، اور ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور لازمی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی نبی تشریف لائے وہ برحق ہیں، ان کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنا، ماننا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی نبی کی نبوت کا انکار کر دیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی اور رسول ہیں، لہذا وہ اس معنی میں عیسائی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، یہ قول صحیح ہے۔ لیکن اگر اس کی مراد اور منشا یہ ہے کہ عیسائی اعتقاد صحیح ہے اور اس معنی میں عیسائی ہوں، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، کیونکہ عیسائی اعتقادات، عقائد اسلام کے برعکس ہیں۔ اسلام توحید کی دعوت دیتا ہے، اور اس کی دعوت کی بنیاد ان کی عقیدے میں تثلیث شامل ہے، وہ تین خدا مانتے ہیں۔ اور اگر کوئی عیسائی توحید پرست بھی ہو تب بھی وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافری قرار دے گا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی۔ اب ان کی نبوت پر ایمان لانا، اسلام کو قبول کرنا، یہ لازم و ضروری ہے۔ قرآن نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ اگر کسی نے کسی اور مذہب کو اختیار کر لیا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو قائل کا یہ قول کہ میں مسلمان بھی ہوں اور عیسائی بھی ہوں، یہ قول جو ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگرچہ پہلے معنی مراد لے رہا ہے تب بھی یہ قابل گرفت قول ہے، لیکن اگر اس کی منشا مراد یہ ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہوں، انہیں نبی تسلیم کر رہا ہوں، تو اس معنی کے لحاظ سے اگرچہ یہ قول درست ہے، لیکن دوسرے اس کے جو معنی ہیں جو متبادر ہیں، ذہن اس طرف جا رہا ہے، اس سے کفر لازم آئے گا۔ لہذا یہ غیر محتاط قول ہے، یہ قول نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ امام اور مقتدیوں کے درمیان اگر جعلی کا فاصلہ ہے تو کیا ایسی صورت میں اقتداء درست ہے؟ دیکھیے، اس مسئلے میں شرعی رہنمائی یہ ہے کہ فقہاء اکرام نے فرمایا ہے کہ امام اور مقتدیوں کے درمیان اتصال ہونا چاہیے۔ اگر امام اور مقتدیوں کے درمیان شارع عام ہے جہاں سے لوگ گزر رہے ہیں، درمیان میں اتنا بڑا راستہ ہے، یا کوئی چھوٹی نہر جاری ہے، امام ایک کنارے پر نماز پڑھا رہا ہے اور مقتدی دوسرے کنارے پر اسے اقتداء کر رہے ہیں، ان دونوں صورتوں میں اقتداء درست نہیں ہے، کیونکہ فاصلہ زائد ہو گیا۔ تو امام اور مقتدیوں کے درمیان اگر شارع عام ہے، راستہ ہے، وہاں سے گاڑیاں گزر رہی ہیں، یا جو ہے نہر ہے، تو اس صورت میں اقتداء درست نہیں ہوگی۔ لیکن آپ نے جو سوال کیا ہے، جعلی جو ہے اگر درمیان میں موجود ہے تو اس سے اقتداء میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ جعلی کی وجہ سے امام کے احوال مقتدیوں پر مخفی نہیں ہیں، واضح طور پر نظر آ رہے ہیں کہ امام رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے، اور انتقالات تکبیریہ آپ کو سنائی دے رہے ہیں۔ تو جعلی کا اگر فاصلہ ہے امام مقتدی درمیان تو اس میں اقتداء درست ہے، شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اتنا فاصلہ ہو جائے یا ایسے احوال آ جائیں کہ امام کے جو انتقالات ہیں، اس کے احوال ہیں، وہ مقتدیوں پر مخفی ہو جائیں، کوئی ایسی صورت ہو جائے تو پھر اقتداء درست نہیں ہوگی۔ محمد انیس اختر صاحب نے ایک سوال ہمیں یہ ارسال کیا ہے، کیا مسجد میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ مسئلہ فقہاء اکرام کے درمیان مختلف فی ہے۔ اصح مذہب یہ ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ درست نہیں ہے۔
فقہاء اکرام نے اس کی علتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ اگر جنازہ مسجد کے اندر ہے اور مقتدی بھی مسجد کے اندر ہیں تو اس صورت میں فقہاء اکرام نے نماز جنازہ مسجد میں پڑھنا مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ بعض فقہاء نے ایک صورت جواز کی یہ بیان کی ہے کہ اگر جنازہ جو ہے مسجد کے باہر ہو، جیسے عام طور پہ محراب کے باہر جو کھڑکی کھول دی جاتی ہے وہاں جنازہ رکھ دیا، اور مقتدی جو ہیں وہ مسجد کے اندر ہوں، تو بعض فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن اصح اور درست مذہب یہی ہے کہ جنازہ خواہ مسجد کے اندر ہو یا مسجد سے باہر ہو، دونوں صورتوں میں مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، من صلی علی الجنازۃ فی المسجد فلا اجر لہ، کہ جس نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اور بھی مختلف احادیث وارد ہوئی ہیں، اگرچہ الفاظ ان کے مختلف ہیں لیکن معنی یہی صادر ہو رہے ہیں کہ نماز جنازہ مسجد میں نہ پڑھی جائے۔ نماز جنازہ کی کراہت کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا ہے کہ میت سے ہو سکتا ہے، امکان ہے کہ کوئی غلاظت نجاست نکلے اور اس سے مسجد گندی ہو، تلویث مسجد کا اندیشہ ہو۔ اس احتمال کے پیش نظر بھی فقہاء اکرام نے جنازے کو مسجد میں لے جانا منع قرار دیا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کے متصل ہی نماز جنازہ کے لیے ایک جگہ مخصوص تھی، وہاں نماز جنازہ پڑھی جاتی تھی عام طور پر۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہودی ایک مرد عورت کو لے کر آئے اور ان سے زنا کا صدور ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجم کا حکم دیا۔ تو اس حدیث میں واضح طور پر ہے کہ مسجد کے قریب جہاں نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے وہاں انہیں رجم کیا گیا۔ عہد رسالت میں بھی صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں مسجد سے الگ نماز جنازہ ادا کی جاتی تھی۔ ہاں بعض استثنائی طور پر مسجد میں بھی نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہے، لیکن وہ بہت شدید ضرورت کے وقت، جیسے بارش ہو رہی ہو یا کوئی اور جگہ میسر نہیں ہے، تو اتفاقی طور پر اگر کسی نے نماز جنازہ مسجد میں پڑھ لی تو وہ اس صورت سے مستثنی ہے۔ عام حکم یہ ہے اور اصل مذہب یہ ہے کہ فقہاء اکرام نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ قرار دیا ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ محمد سعید اختر صاحب، انہوں نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے، کیا ایک امام دو جگہ تراویح کی نماز پڑھا سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک امام دو جگہ نماز تراویح نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ نماز تراویح جو ہے وہ سنت موقدہ ہے۔ اب امام نے ایک مسجد میں نماز تراویح ادا کر دی تو سنت ادا ہو گئی۔ اب اگر وہ دوسری مسجد میں تراویح کی نماز پڑھائے گا تو وہ اپنی سنت ادا کر چکا ہے، اب اس کے لیے تراویح کی نماز نفل ہوگی، اور نفل پڑھانے والے کے پیچھے سنت پڑھنے والے کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ متنفل کے پیچھے جو ہے وہ سنت موقدہ ادا نہیں ہوں گی، کیونکہ امام کا حال مقتدی کے حال سے ناقص ہے۔ لہذا اگر کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے آپ فرض نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی واجب ادا کر رہا ہے تو اس کے پیچھے آپ سنت موقدہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے فرض نماز ادا نہیں کر سکتے۔ تو امام کا حال اعلیٰ ہونا چاہیے مقتدی سے۔ اب امام نے ایک جگہ اپنی سنتیں ادا کر لی، اب دوسری جگہ وہ نماز پڑھائے گا تو اس کی وہ نفل نماز قرار دی جائے گی، اور نفل پڑھانے والے کے پیچھے سنت موقدہ ادا کرنے والے کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی امام نے دو مسجدوں میں نماز تراویح بیک وقت پڑھائی، تو ایک جگہ اس نے 10 تراویح پڑھائی اور دوسری جگہ اس نے 10 تراویح پڑھائی، تو پہلی بھی سنت موقدہ ہیں اور دوسری بھی سنت موقدہ ہیں، اور اس میں قرآن کو سنایا اور بقیہ 10 رکعتیں پڑھی وہ کسی اور امام نے پڑھا دی، تو یہ صورت جائز ہونے کی ہے۔ لیکن ایک ہی وقت میں دونوں جگہ 20 رکعت تراویح ادا کرنا یہ درست نہیں ہے، لہذا ایک امام دو مسجدوں میں نماز تراویح نہیں پڑھا سکتا۔ محمد غلام مصطفیٰ خاکی صاحب نے ممبئی سے ایک سوال یہ ارسال کیے ہیں، بلکہ کئی سوال بھیجے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ زید کی عادت یہ ہے کہ وہ دوائی کھاتے یا پیتے وقت بسم اللہ شافی کہتا ہے،
جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس موقع پر پوری بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں درست طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، کوئی چیز کھاتے یا پیتے وقت بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے۔ عام طور پہ بسم اللہ سے مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم مراد ہوتی ہے، مگر احادیث مبارکہ میں کھانا کھاتے وقت یا پانی پیتے وقت متعدد الفاظ وارد ہوئی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ کھانے کے وقت حضور سے یہ الفاظ ثابت ہیں اور اس کی تلقین بھی آپ نے کی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے بسم اللہ وبرکت اللہ، یہ الفاظ بھی آئے ہیں۔ لہذا اگر کوئی دوائی کھاتے وقت یا پیتے وقت بسم اللہ شافی پڑھ لے تو یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد الشافی کہے تو زیادہ بہتر ہے۔ خاکی صاحب نے ایک دوسرا سوال بسم اللہ کے تعلق سے یہی کیا ہے کہ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے یا وضو کی دعا پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے، احادیث مبارکہ میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ ایک حدیث میں یہ آیا جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو ہی نہیں ہوا۔ اگرچہ احناف کے نزدیک اس حدیث کی تعویل ہے، یعنی کمال حاصل نہیں ہوا، جبکہ شافعی مذہب میں اس کا وضو ہی نہیں ہوا۔ لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو کرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے، یہ مسنون ہے۔ ہمارے کسی بھائی نے ایک سوال ہمیں یہ ارسال کیا ہے، کیا ایک مسجد کی زائد آمدنی دوسری مسجد میں خرچ کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، ایک مسجد کی زائد اور فاضل آمدنی کو دوسری مسجد میں خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ شریعت میں واقف کی نیت کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ واقف نے جس نیت سے مسجد میں خرچ کیا ہے اور جس مسجد کے لیے اس نے نیت کی ہے اسی مسجد میں پیسہ خرچ کیا جائے گا، اور اس سے جو چیز خریدی گئی ہے وہ استعمال کی جائے گی، مسجد کی ضروریات میں استعمال کی جائے گی۔ لیکن اس کی آمدنی اگر بچ گئی ہے تو اسی مسجد میں استعمال کی جائے گی، اس کی فاضل آمدنی دوسری مسجد میں استعمال نہیں کی جائے گی۔ محمد اسلم قادری، انہوں نے ایک سوال ارسال یہ کیا ہے کہ برزخ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، دو چیزوں کے درمیان جو حد فاصل ہوا کرتا ہے اسے برزخ کہتے ہیں۔ علم العقائد میں برزخ کا معنی یہ ہے کہ انسان کی موت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک جو فاصلہ ہے اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ اب یہ فاصلہ اس طرح بھی طے ہوتا ہے کہ ہم مردے کو دفن کر دیتے ہیں، قبر کے اندر یہ مراحل گزرتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص جل گیا، اس کے اجزاء جو ہے وہ منتشر ہو گئے، چاہے اس کے اجزاء منتشر ہو جائیں یا اس سے کوئی جانور کھا جائے یا وہ پانی میں غرق ہو جائے یا جہاز وغیرہ میں جو ہے کریش ہو جاتے ہیں، وہ جل جاتے ہیں، لوگ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ عذاب قبر یا راحت و رنج سے محفوظ ہو جائے گا۔ قبر کے معنی یہ نہیں ہے جو ہم عام طور پہ عوام اس سے سمجھتے ہیں کہ وہ ایک گڑھا ہے، وہی قبر ہے، وہیں ثواب ہوگا، وہیں رنج و راحت ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، برزخی وقت کو ہی قبر کہا جاتا ہے۔ اب اس میں اجزائے بدن سے انسان کا تعلق قائم رہتا ہے، چاہے انسان جل کر مرا ہو، اس کے اجزاء منتشر ہو جائیں، جو بھی اس کے اجزاء باقی ہیں اس کا روح سے کوئی نہ کوئی تعلق رہتا ہے، اور اسی تعلق کی بنا پر اسے راحت بھی محسوس ہوتی ہے اور تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو ثواب اور عذاب کا تعلق وہ مخصوص گڑھے سے نہیں ہے، ثواب اور عذاب کا تعلق موت کے بعد قیامت تک جو وقت ہے اس وقت کے احوال سے، اسے ہی برزخی زندگی کہتے ہیں۔ لہذا یہ سمجھنا کہ کسی شخص کا انتقال جل کر ہو گیا، اب اس کے اجزاء منتشر ہو گئے، یا جانور اسے کھا گیا، اب اس کے اجزاء تحلیل ہو گئے، یا سمندر میں ڈوب گیا، مچھلیاں کھا گئیں، یا اس کے اجزاء کسی اور طریقے سے منتشر ہو گئے، تو اب اس کو عذاب یا ثواب نہیں ہوگا، وہ برزخی زندگی سے مبرہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ قبر سے مراد برزخی زندگی ہوا کرتی ہے، اگرچہ لغوی معنی جو ہیں دو فاصلے کی ہیں، یعنی موت کے بعد قیامت تک کے فاصلے کو علم العقائد کی اصطلاح میں برزخ کہتے ہیں، اور اس میں ثواب اور عذاب دونوں اپنے اعمال کے بقدر محسوس ہوں گے۔ محمد رفیق صاحب نے ایک سوال یہ کیا ہے، کیا بیت الخلاء میں اگر کوئی شخص ہو اور اذان ہو رہی ہو تو کیا اذان کا جواب دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، بیت الخلاء میں اذان کا جواب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کا نام، رسول کا نام، تلاوت قرآن،
اذکار، تسبیحات یہ ایسے مقامات پر ممنوع ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص اذان کے وقت بیت الخلاء میں ہے تو خاموش رہے، اذان کا جواب نہ دے۔ ہماری ایک بہن نے ہمیں یہ سوال ارسال کیا ہے، کیا کوئی عورت بغیر محرم کے سفر حج کر سکتی ہے؟ اگر اس نے بغیر محرم کے سفر حج کیا تو کیا اس کا حج ادا ہوا یا نہیں؟ دیکھیے، کسی بھی عورت کے لیے اپنے شوہر کے یا محرم کے علاوہ کسی کے ساتھ سفر کرنا اور سفر شرعی کرنا یہ ممنوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اور سفر شرعی جو ہوتا ہے وہ 3 دن کی مسافت، یعنی ایسا راستہ جو 3 دن میں عام طور پر اہل عرب طے کرتے تھے، اونٹ سے یا گھوڑے سے یا پیادہ۔ اس میں آرام کا اوقات بھی نکالے جاتے تھے، جس کی مقدار فقہاء کرام نے آج کے دور کے حساب سے تقریباً 92 کلومیٹر کی مسافت کو طے کیا ہے۔ لہذا کوئی بھی عورت، چاہے وہ بوڑھی ہو یا جوان ہو، وہ بغیر شوہر کے یا بغیر محرم کے 92 کلومیٹر کا سفر طے نہیں کر سکتی۔ اگر اس نے بغیر شوہر کے یا محرم کے یہ سفر کیا تو وہ گناہ گار ہوگی۔ یہی شرط حج کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی ہماری ماں بہن جس کا کوئی محرم نہیں ہے یا شوہر نہیں ہے اور وہ حج کو جانا چاہ رہی ہے تو وہ حج نہیں کرے گی۔ اس کے لیے شرط ہے حج کی فرضیت کے لیے کہ محرم اس کے ساتھ ہو۔ لہذا اگر کسی نے اس حکم کو نظر انداز کیا، بغیر محرم کے سفر حج کیا، تو حج تو ادا ہو گیا، حج اس کا ادا ہو گیا، لیکن وہ گناہ گار ہوگی، کیونکہ محرم ساتھ میں ہونا یہ ضروری ہے۔ ہمارے ایک بھائی ہیں رئیس قادری، انہوں نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ قل هو اللہ شریف میں الصمد کا لفظ آتا ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ دیکھیے، صمد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ پہلے آپ اس کا ترجمہ سن لیں کہ قل هو اللہ احد، یہ بہت ہی متبرک صورت ہے، اسے سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر 3 مرتبہ کسی نے سورہ اخلاص پڑھی تو اسے تہائی قرآن کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور اس کی وجہ علماء اکرام نے بیان کی ہے کہ اس میں اللہ کی ذات و صفات کا تذکرہ ہے، اور اللہ کی ذات و صفات سب سے بلند و بالا ہے، ان کا تذکرہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ لہذا اس بندے کو انعام کے طور پر اتنا ثواب دیا جائے گا جتنا کہ تو 1/3 قرآن میں ملتا ہے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ قل، آپ فرما دیجئے، هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، تنہا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کے معنی آتے بے نیاز، جسے کسی بھی قسم کی ضرورت نہیں ہے، احتیاج نہیں ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، کیونکہ جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی محتاج نہیں ہے، تمام کائنات اس کی محتاج ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ بے نیاز ہے تو ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس نے روزے رکھنے کا حکم دیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا، صدقات کا حکم دیا، اس نے حقوق العباد کا بھی حکم دیا، قدم قدم شریعت کا پابند بنایا۔ تو دیکھیے، اللہ کو سجدے، عبادات، ریاضات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس نے یہ حکم دیا ہے، اس سے وہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اور اس میں بندوں ہی کا فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر خوش ہوگا تو اپنے انعام و اکرام کی بارش فرمائے گا، ناراض ہوگا، غضب میں ہوگا تو پھر سخت پکڑ کرے گا۔ تو اس نے جو حکم دیا ہے اپنی ضرورت کے لیے نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کائنات میں کوئی بھی عبادت نہ کرے تب بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے بلند و بالا ہے، ہمیشہ بلند و بالا رہے گا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تو بندے کے کہنے سے وہ پاک نہیں ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر ضرورت سے پاک ہے۔ الحمدللہ، اللہ قابل تعریف ہے، تو وہ ہمیشہ سے قابل تعریف ہے اور ہمیشہ قابل تعریف رہے گا۔ اللہ اکبر،
اللہ جو ہے سب سے بڑا ہے، تو بندے کے کہنے سے بڑا نہیں ہوا ہے، وہ ہمیشہ سے بڑا ہے اور ہمیشہ بڑا رہے گا۔ اب بندہ تسبیح پڑھتا ہے سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، اللہ اکبر کی، تو اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اور جب راضی ہوتا ہے تو اس کے انعام و اکرام میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو یہ بندوں کے لیے امر تعبدی ہے اور انہی کے فائدے کے لیے ہے، ورنہ اللہ رب العزت جو ہے ہر ضرورت سے پاک ہے۔ اللہ الصمد، صمد کے معنی بے نیازی کے ہیں، جسے کسی قسم کی ضرورت نہ ہو، وہ بے نیاز ہے رب سے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث یاد آتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے فرمایا لا ابالی، مجھے پرواہ نہیں ہے، بے نیاز ہوں۔ اس نے کائنات کو پیدا کیا، ابن آدم کو جو اس کی شایان شان تھی ایک مٹھی میں لیا اور فرمایا اس کو میں نے جنت کے لیے پیدا کیا، لا ابالی، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ دوسرے کو اس نے جتنے ابن آدم جو پیدا ہونے والے تھے انہیں بائیں ہاتھ میں لیا اور کہا میں نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا، جو اس کی شایان شان ہے اس ہاتھ، اور کہا لا ابالی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو پیدا کیا ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ اگر تمام جو ہے مومن ہیں تو اس کی شان میں جو ہے کوئی اضافہ ہونے والا نہیں، اور تمام اگر کفر میں مبتلا ہو جائیں تو اس کی شان میں کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا ہے اور نہ اسے کسی نے جنا ہے، یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ بیٹا ہے، کیونکہ سب اس کے بندے ہیں، سب اس کے مملوک ہیں، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی شفا عطا کرنے والا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ کسی چیز کی مانند نہیں، کوئی اس کی مانند نہیں، وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ تو یہ مختصر طور پر سورہ اخلاص کی تفسیر ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں انہی سوالات پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو اور اسے کا جواب آپ چاہتے ہیں تو اسکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس پر آپ بھیجیں، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی قرآن و حدیث اور فقہاء اکرام کے اقوال کی روشنی میں اس کے جواب دیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔